बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाखिर मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला आ गया। इस तफसीली फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दूसरा बड़ा तफसीली फैसला भी जारी किया गया, वो भी तहरीक लबैक के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। वो कौन सा तफसीली फैसला है वो भी आप लोगों के सामने रखना है। दूसरा नाज़रीन कि इस तफसीली फैसले का जो क्रेडिट है वो तहरीक लबैक को नहीं लेना चाहिए, तहरीक लबैक को नहीं मांगना चाहिए कि ये हमारा क्रेडिट है। वो क्यों, किस लिए, वो उसके ऊपर भी बात करनी है। और तीसरी नंबर पे जो पाक आर्मी का भगोड़ा आदिल राजा जो बैरून मुल्क है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, इमरान खान को सपोर्ट करता है, उसने एक तजिया किया है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह करे उसका तजिया दुरुस्त हो। उसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि जो मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला आया है, ये वो तफसीली फैसला है कि जो पाकिस्तान के उलमा अकराम चाहते थे, यानी कि जो उलमा अकराम चाहते थे उनकी पूरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। इसलिए पाकिस्तान में जितने भी तहरीक लबैक, खासकर उसके अलावा हर वो शख्स जिसने इस फैसले में दिलचस्पी ली, अमली किरदार अदा किया, उसका किसी भी पार्टी से तल्लक है, किसी भी मसलक से तल्लक है, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और उनकी जो ये कोशिश थी उसको मैं सराहता हूं। और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसमें तो कोई शक और कोई दो राय भी नहीं है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब इसके ऊपर क्रेडिट लेने की बात हो रही है कि भाई क्रेडिट किसका जाता है। तो नाजरीन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस फैसले के दो जो बड़े अहम पैराग्राफ है वो आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर ये बात करेंगे कि तहरीक लबैक को क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला है कि जो तहरीक लबैक से किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, वो हो गया। फिर आदिल राजा के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इस तफसीली फैसले में जो अहम पैराग्राफ है उसमें यह लिखा गया है कि यह वजाहत भी की जाती है कि यह फैसला तस्हीह के लिए दी गई दरखास्त पर दिया जा रहा है और अब गलतियों की तस्हीह के बाद इसको अदालत का फैसला तस्वर किया जाएगा और इसके बाद हुक्मनामा मोरखा 6 फरवरी 2024 और नजरसानी फैसले मोरखा 24 जुलाई 2024 की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती और उसे वापस लिया जाता है। जो नजरसानी की या इसको जो ओपन किया गया था, जो उन्होंने मुबारक सानी जो कादियानियों ने दायर किया था, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। अब जो इसने फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, यही तस्वर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे किया है कि मज़कूरा दफात में अहमदियों यानी कादियानियों को जिन इस्तिलाहात और तराकीब के इस्तेमाल से रोका गया है उनका दीन इस्लाम में मखसूस मफहूम है और जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो अपने मजहबी अमूर में उनके इस्तेमाल से मुसलमानों को धोखे में डाल सकते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वो जो तर्जमा और तशरीह कर रहे थे। बाकी जो पूरा तफसीली फैसला है वो यकीनन उलमा अकराम के मुताबिक है जो वो चाहते थे। अब नाजरीन पहले जो मुख्तसर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस वक्त भी बड़ी क्रेडिट की दौड़ चल पड़ी थी कि ये किसका क्रेडिट है। अब तो तफसीली फैसला आ गया। अब इस तफसीली फैसले से फिर क्रेडिट की दौड़। कोई कहता है कि ये मौलाना फजल रहमान का कारनामा है, कोई कहते हैं तहरीक लबैक वाले कहते हैं ये हमारा है। कोई आज मुझे एक पीटीआई का जहल दोस्त मिला है, तो हम दोनों बात कर रहे थे तो वो ऊपर से आ गया और वही बात चल रही थी मुबारक सानी केस के हवाले से कि तहरीक लबैक को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो वो बीच में आके बैठ गया। वो कहता है कि ये आप लोगों का क्रेडिट आपको नहीं जाता है, ये पूरा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को जाता है। और ये कौन कह रहा था? पीटीआई का। मैंने बोला चलो यार ठीक है, मौलाना फजल रहमान को जाता है, आप बताओ आपने क्या किया है इस केस में। तो वो एक गंदा सा मुंह निकाल के साइड में हो गया कि चलो यार हम मानते हैं मौलाना फजल रहमान का है, आपका क्या किरदार है इस केस में।
تو ناظرین اس میں ہر اس شخص کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے عملی کردار ادا کیا اور دلچسپی لی۔ اب تحریک لبیک کے جو کارکن کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کریڈٹ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار ہوں، میں نے ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے۔ شیخ رشید کہتا تھا کہ میں ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، تو کیا ان کے کہنے سے وہ بن گئے؟ نہیں بن گئے۔ کریڈٹ دیا جاتا ہے، کریڈٹ تحریک لبیک کو مل رہا ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے، رب گواہ ہے کہ میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے نہیں، کریڈٹ جاتا ہی واحد شخص کو ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک نے ایک مکمل اس کو دیکھا، اور بہت سارے مسالک کے لوگوں نے، علماء کرام نے دیکھا، اس میں کوئی شک کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن اس کیس فیصلے میں جو جان آئی، سب لوگ چیخ اٹھے، میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا، ہر لوگ آدمی جاگ گئے، ہر آدمی نے جسد بھی لینا شروع کر دی، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ تو وہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جو دھمکی دی تھی، جو فتویٰ جاری کیا تھا، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے، احتجاج کا نہیں کہا تھا، اس نے کہا گھیراؤ کریں گے، اور پیر سید حسن شاہ صاحب نے جو کہا تھا اس کی سر کی قیمت لگائی۔ اس کے بعد سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار اب تو کچھ ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے قاضی فیضی صاحب بھی ڈر گئے تھے بہت ساری، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پورا کریڈٹ ہے نا، یہ تحریک لبیک کو جاتا ہے، تحریک لبیک والوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ کریڈٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ برکت اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ایسے بڑے جو فیصلے آتے ہیں نا زور بازو سے، ٹھیک ہے نا، زور بازو کا جو فیصلہ نا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ یار مسلمان جاگ رہے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانیوں کا ایک جو خلیفہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے جب کسی قادیانی نے سوال کیا کہ پاکستان میں قادیانی کو آزادی مل سکتی ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا ہے کہ جب تک علماء اکرام کی وہاں حکمرانی ہے، یعنی کہ ان کی طاقت ہے، تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، جس کی مثال اب وہ سامنے ہے۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ سے جو بڑا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، وہ بھی کسی خوشی سے کم نہیں ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے تفصیلی فیصلے میں عمران خان کو اور آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو بھی آئین کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا جو عادل راجہ نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لو، پھر آگے جو بات کرتے ہیں۔ عادل راجہ کیا کہتا ہے؟ عادل راجہ کہتا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا کر، صحت خرابی کی جھوٹی خبریں چلا کر عوام کا رد عمل چیک کیا جا رہا ہے، اور یہ برداشت کر گئے تو واقعہ خان تو بعد میں راستے سے ہٹانا پڑا تو ہٹا دیں گے۔ پہلی خبر کہ عمران خان کو قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا، یعنی کہ عمران خان کے لیے بری خبر ہے، پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے۔ اس میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی ملاقاتوں میں عمران خان کی جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، پھر اس کی بیماری کا بہانہ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کارکن برداشت کر گئے تو پھر عمران خان کو رستے میں ہٹا دیا جائے گا۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ عادل راجہ کی بات سچ ہو۔ پہلی آدھی بات تو اس کی سچ ہو گئی، جو کارکنوں کو چیک کیا جا رہا ہے وہ تو کارکن چیک ہو گئے، کہ سعد رضوی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، اب علی امین گنڈاپور جب واپس گیا پھر اس نے پارلیمنٹ اپنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پشاور میں بھڑکیں بھی ماری کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے۔ اسی ٹائم عمران خان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اب 5واں دن ہے، کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل نہیں ہے، بلکہ وہ محسن نقوی اور گورنر کے پی کے سے آرام سے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ عادل راجہ کی جو آدھی خبر ہے نا کہ جو کارکنوں کی برداشت چیک کی جا رہی ہے، وہ تو چیک ہو گئی ہے کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی جو آگے آدھا تجزیہ ہے کہ پھر عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار کسی کے لیے بری خبر کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ پھر کل کو اپنوں کے اوپر ہو جاتا ہے، یہ سیاست ہے۔ عمران خان سے مخالفت سیاسی نہیں ہے،
یہ کئی بار تحریک لبیک والے وضاحت کر چکے ہیں۔ عمران خان نے بہت بڑا ظلم کیا عاشقان رسول کے اوپر، اپنے نظریات کی وجہ سے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے نظریات الگ ہوتے ہیں، وہ اچھا سمجھتا ہے، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں نے فرانس کو خوش کرنے کے لیے کیا، بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، بیرونی طاقتوں کی یعنی کہ دباؤ کی وجہ سے اس نے علماء اکرام کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور ختم نبوت کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالا۔ آسیہ ملمہ گستاخہ کو اس نے رہا کیا، بلکہ درجنوں اس نے گستاخوں کو رہا کیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے ہم رحم کی اپیل یا درگزر نہیں کر سکتے۔ کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان سے کوئی سیاسی دشمنی نہیں ہے کہ یار اس کے کوئی سیاسی دشمنی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سائڈ میں ہٹ جائے، اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے اور اسلام کے لیے بہتر ہے۔ یہ طریق لبیک ہم اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے۔ تو برکف ناظرین یہ خبر ہے، اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ تحریک لبیک یا اہل سنت والجماعت جس کو ہم بریلوی کہتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں نے جان کی قربانی دے کر، جان کے اوپر کھیل کر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا کریڈٹ پورا کا پورا تحریک لبیک اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے والوں کو جاتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔